ارشاد نبوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اس کے رمضان سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان محمد عمر عربی، ایس بی نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن ہمیں اور ماہ رمضان المبارک کا نصیب ہوا ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا ہے۔ ناظرین، وہی سحر و افطار کی برکتیں ہیں، وہی ہر طرف جو ہے وہ نیکی کرنے کی کوشش ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عنوان پر کہ جب ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو یہ خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں ہمیں یہ 2 تحفے ملتے ہیں۔ ایک تو تحفہ روزوں کا ملتا ہے اور ایک تحفہ تراویح کا ملتا ہے۔ ناظرین، انسان اگر ویسے نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو فرمایا گیا کہ جب انسان نفل پڑھتا ہے تو یہ نوافل پڑھنا قرب الہی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہے، ہم نے بھی سن رکھا ہے کہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، پھر یہ مومنوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے یہ خاص تحفہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی راتوں کو تراویح پڑھا کرتے ہیں۔ اس کا شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ ناظرین، یہ سنت موقدہ ہے، یہ ہر عاقل و بالغ شخص پہ یہ سنت موقدہ ہے۔ ناظرین، جب ہم قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریزی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یقیناً ناظرین یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، وہ اس لیے ایس پی نیوز کی اور میری پوری ٹیم کی کوشش رہتی ہے کہ آغاز میں ہی، ماہ رمضان مبارک کے آغاز میں ہی ایسے مسائل پر گفتگو کی جائے جن کا ہم ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی ذہنی طور پہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز تراویح میں کچھ لوگ جو ہے وہ سستی کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز تراویح کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں نماز عشاء کے بعد ہمیں 20 رکعتوں کی جو ہے وہ یہ نماز تراویح کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم علماء سے اس ٹاپک پر، اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ایک گولڈن چانس حفاظ کرام کو مل جاتا ہے۔ ناظرین، وہ یہ ملتا ہے کہ نماز تراویح سب ہمیں مل جایا کرتی ہے، پڑھانے کے لیے حفاظ کو ہم آگے کھڑے کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دفعہ پھر اپنے پورے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر لے اور اللہ کے حضور قرآن کے وسیلے سے، رمضان کے وسیلے سے ان کے لیے اور ہمارے لیے بخشش کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، آج ہم اس خاص اور خوبصورت عنوان پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام رحمت رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے۔
खुर्शीद फैन वालों ने, केयर एंड होप वालों ने और जपल नूर क्लॉथ हाउस वालों ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको भी बरकत अता फरमाए। और टीवी स्क्रीन पर बैठकर जो हमें देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान मुबारक के सदके आपकी और हमारी मगफिरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। तो आइए नाज़रीन अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन मेरी दाईं जानिब तशरीफ फरमा है माशाल्लाह, बड़ी हसीन शख्सियत है। जब इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे यकीनन आपको अपना दीवाना कर लेंगे। तशरीफ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद मुदस्सिर चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किबला कैसे हैं आप? ठीक है, खैर वाफियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामती अता फरमाए। और नाज़रीन इस जानिब तशरीफ फरमा है किबला बहुत खूबसूरत सनाखा भी हैं और जब सरकार की मदह सराई करते हैं और एक अरसा गुजर गया है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते, तशरीफ रखते हैं कारी शफकतुल्लाह कादरी साहब। किबला कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। जी तो नाज़रीन जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है, ठीक है। आज क्योंकि हमने नमाज तरावीह पे बात करनी है और हमने आज के ये हमें इस चीज का अंदाजा हो जाए कि इस चीज की अहमियत क्या है। तो अल्लामा साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है नमाज तरावीह के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शरई हैसियत क्या है नमाज तरावीह की और फिर ये क्या तर मामलात हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब उमर अलवी साहब, बहुत शुक्रिया उमर अलवी साहब आपको और बिलखसूस SBI न्यूज़ की तमाम टीम जुमला जो ज़िम्मेदारान या वो इस प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं, बिलखसूस इस प्रोग्राम के जो अपना साथ प्रोग्राम के साथ लेकर चल रहे हैं प्रोग्राम को, तमाम अहबाब को या वो मुबारकबाद पेश करूँगा कि हर साल आप माह रमज़ान की इन रहमतों और बरकतों और पुरनूर सातों के अंदर जो है वो हम अहबाब के लिए रहमत रमज़ान के नाम से या इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो है वो एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, साल के कायनात आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। तो चूँकि हमारा आज का मौजू जो है वो नमाज तरावीह के हवाले से है, तो तरावीह के हवाले से सबसे पहले हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये नमाज तरावीह जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा, और ये हर मुसलमान खा वो मर्द है या औरत आकिल बाली है, हर एक के ऊपर जब पढ़ना ये लाजिम है। हमारे अवाम नास के अंदर ये एक गलत फहमी सी है कि अगर मस्जिद में जाएंगे तो तब जाके इसको पढ़ना लाजम होगा, घर में नहीं पढ़ी जा सकती। या हमारी खवातीन है उनके अंदर बहुत सी ये या वो फजूल किस्म की रवायात चल रही होती हैं कि मर्द हज़रात के ऊपर तो लाजम है, लेकिन हम चूँकि खवातीन है हमारे ऊपर या वो मस्जिद में जाना लाजम नहीं, लिहाजा हमने तरावीह नहीं पढ़नी। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। हर मर्द और औरत, मर्द जो है वो मस्जिद में जाके अदा करेंगे और औरतें खवातीन जो है वो घर के अंदर जाए इसका एहतमाम करेंगी। तो हर एक के ऊपर लाजम है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो ये गुनाहगार कहलाएंगे। हाँ, जो हाँ तक इसकी जमात का ताल्लुक है तो वो सुन्नत किफाया, सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है कि अगर जो है वो मोहल्ले में से, इलाके गाँव में से अगर चंद अहबाब भी जो है वो मिल के उसकी जमात का एहतमाम कर लेते हैं तो वो सब की तरफ से काफी हो जाएगा। लेकिन अगर जब वो वहाँ उस मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर जमात का बिल्कुल भी एहतमाम नहीं किया जाता तो पूरे का पूरा इलाका ही या वो गुनाहगार ठहरेगा। ठीक हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे कि जो नमाज तरावीह है ये बिल्कुल ये हमारी खवातीन में ये मसाइल जो है वो जरूर पाए जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम मस्जिद की तरफ रुख नहीं कर सकते तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो बिल्कुल अल्लामा साहब ने जैसे हमारी रहनुमाई फरमाई है कि औरत ने घर रहकर पढ़नी है और मर्द ने मस्जिद में जाकर पढ़नी है। और अल्लामा साहब आप क्या फरमाते हैं कि औरत का घर में रहकर ही पढ़ना अफजल है? जी बिल्कुल, माना चूंकि फितने का अंदेशा है, बहुत ज्यादा फितना फैला हुआ है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो आजकल जो फी ज़माना अगर हम देखें तो फितना बहुत ज्यादा फैल चुका है, बुराई फैल चुकी है। उस बुराई को काबू करने के लिए एहतियातन लाजम ये है, फुकाहा ने ये लाजम आपका रखा है कि खवातीन का मस्जिद में आना मना है। ठीक हो गया। इब्तदाई जमाने में होता था, इजाजत थी, लेकिन फी ज़माना फुकाहा और उलमा ने उसको मना कर रखा है। अब खवातीन घर के अंदर ही पढ़ेंगी और अगर जो है वो 2 सूरतें याद है, 4 सूरतें याद हैं, 4 सूरतों को लेकर पढ़ लेगी। और अगर 1 सूरत ही याद है, फकत सूरह इखलास ही आती है तो तमाम जो है वो रकात के अंदर फकत सूरह इखलास ही जो है वो अलहम्द के साथ पढ़ती जाए तो उनकी जो नमाज तरावीह हो जाएगी। सुभान अल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, आपने जैसे सुन लिया कि अल्लामा साहब ने हमारी बड़ी खूबसूरत अंदाज में रहनुमाई फरमाई है कि औरतों का घर में रहकर पढ़ना अफसल है और मत कोशिश करें कि अगर जमात के साथ इकट्ठे होकर मस्जिद में आएंगे तो यकीनन सवाब में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह नाज़रीन, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर एक वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
खुर्शीद फैन की हाई पावर फैक्टर मोटर और इन्वर्टर हाइब्रिड फैन सीरीज स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर रियल एनर्जी सेवर फैन, खुर्शीद फैन। जबले नूर क्लॉथ हाउस JN, हमारे यहाँ इम्पोर्टेड और लोकल मर्दाना सूटिंग, मर्दाना गर्म चादरें, गिफ्ट लिंक्स, घड़ियां, वास्कर, बॉडी स्प्रे के अलावा अपने तैयार करदा कोट और वेस्ट कोट दस्तयाब हैं। मर्दाना कपड़ों की बेहतरीन वैरायटी का मरकज, नई वैरायटी, मुनासिब दाम, फिक्स प्राइस। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी शमरेज इकबाल। कॉन्टैक्ट 034568846767। बिल मुकाबिल PTCL एक्सचेंज, नज़ सूफी होटल, GT रोड, गुजरात। टेलीफोन 0533534767। इदारा बहाली ज़हनी माजूर अत्तफाल अपने ज़हनी कमज़ोर बच्चों को घर ना रखें, घर से दूर घर जैसा माहौल दे ताकि आपके बच्चे मुआशरे का मुफीद रुकन बन सकें। केयर एंड होप, जहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ाए तालीम और बहाली के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना और दीगर अमूर में महारत हासिल करने में मदद दी जाती है। दाखिले के लिए उम्र की हद 5 से 15 साल तक। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। केयर एंड होप, प्रोजेक्ट ऑफ रहमत फाउंडेशन रजिस्टर्ड, स्पाल टाउन, जमालपुर रोड, गुजरात। फोन 053-360-1796। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफा फिर आपका प्रोग्राम रहमत रमजान में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके मेजबान मोहम्मद उमर अलवी। नाज़रीन, बताते चलूं कि आज के खूबसूरत प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताआवुन किया है पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन वालों ने, और सेटिस लाइफस्टाइल स्टोर, जहां पे आपको बड़ों से लेकर बच्चों तक जिंदगी की हर चीज मुयस्सर आ सकती है, मिल सकती है। उन्हीं के साथ केयर एंड होप वालों ने माजूर बच्चों का इदारा है जहां पर उनकी तालीम और तरबियत की जाती है। और इसी के साथ साथ जबले नूर क्लॉथ हाउस वालों ने, जहां पर आपको स्टिच अनस्टिच कपड़े की मुकम्मल वैरायटी मिल सकती है। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। और नाज़रीन, जैसे कि हमारा बड़ा खास मौजू चल रहा है, यकीनन हम अलामा साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे कबल मैं चाहता हूं कि हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कारी शफकतुल्लाह कादरी साहब। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बारगाह खैरुल्लाह नाम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। बिस्मिल्लाह फरमाएं कारी साहब। इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ जी SBI के तमाम कारकुनान को। इस मादी दौर के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम तश्कील दिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मज़ीद कामयाबियां अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं आपकी खिदमत में आला हज़रत अज़ीमुल मरतबत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पेश करने की सादत हासिल करूंगा। सुभान अल्लाह। आपने क्या खूब लिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल चमका ने चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका ने चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक
تجھ سے پاتے اور مٹا ہے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا دم میں نہ آنا کہ راستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب سبحان اللہ جی، کیا بات ہے جی قاری شفقت اللہ قادری صاحب۔ ناظرین، ایک تو کلام کا انتخاب ہوتا ہے اور پھر جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام پڑھا جائے، سبحان اللہ، یقین فرمائے کہ دلی طور پہ جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ قاری صاحب بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھا رہے ہوں گے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے نماز تراویح کے حوالے سے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ ایک موقع یہ حافظ قرآن کو بھی میسر آتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر لے، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا جو ہے وہ دلوں میں اس بات کا رہتا ہے کہ یار کیا ہم 8 تراویح پڑھیں، کیونکہ دونوں باتیں مشہور ہیں، کیا 20 پڑھیں، اس مسجد میں جائیں تو بھائی وہاں 8 پڑھی جاتی ہے، اس مسجد میں جائیں تو بھائی 20 پڑھی جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ پھر زیادہ تر اس مسجد کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ کم پڑھی جاتی ہے، جن کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تراویح جتنی بھی ہوں، وہ 8 ہوں یا 20 ہوں، کچھ زمانوں کے اندر یا وہ حرم پاک کے مدینہ منورہ میں یا وہ 40 اور 50 تک بھی پڑھی جاتی رہی۔ جی جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ جی جی، تو جتنا زیادہ سے زیادہ خلق کائنات کی رحمتوں اور انعامات کو ہم سمیٹ سکتے ہیں اتنا ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خود امام الانبیاء کی یا وہ حیات مبارکہ کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے خود بھی ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ 20 رکعات کی نماز تراویح ادا کی۔ 20 پڑھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ روایات آتی ہیں جب وہ کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور نے 11 جب وہ رکعات ادا کی، تو وہ جو رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں، کچھ لوگوں نے اس روایت کو لے کے اس سے جو ہے وہ نماز تراویح مراد لے لی، جبکہ وہاں ظاہر نظر آتا ہے کہ وہاں رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے، تو یہ نماز تراویح نہیں بلکہ یہاں نماز تہجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے۔ باقی ہم دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہو، جی جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث مبارکہ آتی ہے روایت کردہ کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ 20 رکعات تراویح جو ہے وہ پڑھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے جب آقا دو عالم علیہ السلام 3 دن لگاتار آئے تھے نماز تراویح پڑھانے کے لیے، تو اس کے حوالے سے بھی وہ بڑی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، تو اس میں سے ہم خلاصہ اگر نکالیں تو اس کے اندر سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے 20 رکعات ہی پڑھائیں۔ پھر ہم دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کے زمانے کے اندر لوگ متفرق پڑھا کرتے تھے، کوئی تنہا پڑھتا تھا، کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی کسی امام کے پیچھے، تو جب آپ نے ایک رات کو رمضان کے نکل کے دیکھا کہ لوگ فردن نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمراہ تھے، تو آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، اور اس وقت حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام امت کو جمع کیا اور 20 رکعات ہی جو ہے وہ امت کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے با جماعت نماز کا اہتمام باقاعدہ طور سے جب وہ کروایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم برملا اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے
اور یہ کہا کرتے تھے کہ عمر فاروق رب کائنات تیری قبر منور کو منور کرے کہ تو نے امت کی مساجد کو جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین ناظرین آپ نے علامہ صاحب کی رہنمائی سن لی ہے کہ زیادہ تر جو ہمیں روایات ملتی ہیں، زیادہ تر جو سند کے ساتھ روایات ملتی ہیں، ان میں 20 تراویحوں کا ہی ذکر ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ جو ہے وہ 20 تراویحیں ہی پڑھی جائیں. اور یہ تو ایک بات ہمارے لیے افضل ہے ہی. ایک طرف اور علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک آ گیا ہے تو نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ ناظرین یہ مومنوں کے لیے گولڈن چانس ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اس کا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز. نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں. ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان محمد عمر الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان. علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، ہماری رہنمائی اس حوالے سے بھی ہو جائے کہ جو کچھ لوگ اگر سفر میں ہیں، مسافر ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب وہ نماز تراویح کو ادا نہیں کر سکتے. اب ذہن میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ یار ہم نے تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ نماز تراویح کی فضیلت پر بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ یہ سنت موقدہ ہے. جی جی. جماعت جو ہے وہ علی الکفایہ ہے. جی جی. اگر کوئی بالفرض جو ہے وہ سفر میں ہے، راستے میں ہے اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا، جی جی، تو اگر تو وہ جو ہے سحری سے قبل نماز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس سے قبل اگر وہ اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ جاتا ہے، جی جی، تو وہ علیحدہ جو ہے وہ گھر کے اندر نماز تراویح کی 20 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بڑی مشہور حدیث مبارکہ ملتی ہے. قیام لیل کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من سامہ و قامہ، کہ جس نے اس ماہ رمضان کے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ وقامہ اس رمضان کی راتوں کے اندر قیام کیا، جو کہ نماز تراویح کی شکل کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو کس حالت میں کیا؟ فرمایا ایمانا و احتسابا، حالت ایمان میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے ارادے کی نیت سے یہ سارا عمل کیا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ یوم والدتہ امہ، جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ، یعنی جیسے ایک پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہو کے دنیا کے اندر آ رہا ہوتا ہے،
ایسے ہی وہ بندہ جو ماہ رمضان کے اندر جب وہ روزے بھی رکھتا ہے اور قیام بھی کرتا ہے، خالق کائنات گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سیام اور قیام، اب ایک بیمار بندہ ہے، معذور ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے آج کل ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ رکھنے کے اندر یا وہ بندے کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، استطاعت نہیں رکھتے۔ اب وہ کیا کریں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے کے ساتھ تراویح کا تعلق ہے، تراویح کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، تراویح کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھنا تو پھر بھی آپ نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، وہ گھر کے اندر پڑھیں یا باجماعت داخل، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے عوام کے اندر ایک غلط فہمی پھیلی ہوتی ہے کہ چونکہ میں نے روزہ نہیں رکھنا لہذا میرے اوپر نماز تراویح یا وہ لازم ہے، تراویح یا وہ ایک الگ عبادت ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات رہتی ہے کہ اگر روزہ رکھنا تو نماز تراویح، کچھ لوگ پھر ایسے چھوڑ دیتے ہیں روزے کو۔ ناظرین ایسے کچھ لوگ ہیں علامہ صاحب جو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے نماز تراویح نہیں پڑھی، یعنی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان المبارک کے ایام کے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ روزہ جو وہ دن کی عبادت ہے اور تراویح رات کی عبادت، ٹھیک ہوگا۔ بالکل ناظرین، ہماری رہنمائی جیسے علامہ صاحب نے فرمائی ہے کہ بالکل جو ہے نماز تراویح اور روزے کا تعلق جو ہے وہ آپس میں نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑھ لی جائے تو اجر و ثواب میں زیادتی ہو سکتی ہے، بڑھ سکتا ہے، لیکن نماز تراویح جو ہے وہ الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ نماز تراویح پڑھ سکتا ہے، اور جس نے اگر نہیں پڑھی وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ بھی ضرور رکھ سکتا ہے۔ اور یقیناً علامہ صاحب نے اس کی فضیلت سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اور ناظرین میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان بھی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور عبادت کی کثرت کر کے بخشش نہ حاصل کر لے۔ تو ناظرین ہمارے پاس یہ گولڈن چانس ہے، ہمیں نماز تراویح کی جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھتے ہیں قاری شفقت اللہ قادری صاحب۔ صاحب ایک اور اگر آپ کو خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ سن کر دل جھوم جائے ان کا۔ جی تاجدار قبلہ شریف، جی سید العارفین قبلہ حضرت الحاج جناب پیر سید فضل حسین چشتی صاحب بخاری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے صاحبزادہ خوشبو سید العارفین صاحبزادہ سید حسام حسن بخاری مدد اللہ العالی، آپ نے بڑا ہی خوبصورت کلام لکھا ہے۔ جی بسم اللہ۔ وہ پڑھنے کی اجازت حاصل کروں گا۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، جگ جمانا میرے حضور کا ہے، جگ دیوانہ۔ یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی بغیر جگ دیوانہ میرے حضور کا ہے، کائنات کا جہاں سے صبح و شام، کائنات کا جہاں سے صبح و شام، وہ آستانہ میرے حضور کا ہے، وہ آستانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حاصلی کلام شعر ہے جی بسم اللہ بسم اللہ۔ خون دے گئے سوارا بھی جس نے،
خون دے کر سوار دی جس نے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، حرمت کا ہے۔ کرم کیسے گنوں میں ابن فضل، کرم کیسے گنوں میں ابن فضل، ہر روزانہ میرے حضور کا ہے، ہر روزانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جولی منگتوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے، اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، اور مدینے کے گداؤں میں دنیا کے اکثر امام دیکھے ہیں، مدینے کے گداؤں میں دنیا کے اکثر امام دیکھے ہیں، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام دیکھے ہیں، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام دیکھے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ یقیناً حضور کی نسبت ہے تو ہمارے جینے کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے مرنے کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، ہمارا دل حضور کی محبت میں تڑپتا ہے، مچلتا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین، خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال۔ کانٹیکٹ 034568846767۔ بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔
سرگودا کے علاقہ بہاڑا میں دکاندار کو جرمانے کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کورٹ مومن حافظ عبد المنان بیگ کی ہدایت پر تحصیلدار امان اللہ گوندل نے ٹائیگر